السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے حوض کوثر کے بارے میں پڑھا، آج ہم پل صراط کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن پل صراط سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی ہے، اور وہ ہے امتحان المؤمنین، مومنوں کا امتحان، مومنوں کا ٹیسٹ۔ یہ کس چیز کا امتحان ہے؟ ایمان اور نفاق کا، مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا۔ جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حشر میں جمع کرے گا، یعنی سب لوگ جب حشر میں جمع کیے جائیں گے اور کفار کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، تو اسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے باقی رہ جائیں گے، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اب وہ باقی رہ جائیں گے، کفار تو پہلے ہی چلے گئے جہنم میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ اپنی صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کرے گا، مومن اپنے رب کو پہچانتے ہوں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں آئے گا تو مسلمان جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، یعنی ایک دم اس کے آگے جھک جائیں گے جیسے دنیا میں جھکتے تھے، جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ رب نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ رب کو اسی حوالے سے جانتے تھے۔ اور جو منافق ہیں، یا ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر آدمی کی پشت، بیک، تختے کی مانند کر دے گا، اکڑا دے گا، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے، وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ امتحان کس لیے ہوگا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ جو ایمان والے ہیں وہ منافقوں سے الگ ہو جائیں، منافقوں کا نفاق ظاہر ہو جائے۔ تو جہنم کی پشت پر پھر اس کے بعد جہنم کی پشت پر پل صراط کو گاڑنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو پل صراط کو جہنم کی پشت پر گاڑ دیا جائے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر سے گزر کر لوگ جہنم کو عبور کریں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حتی یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر فیقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فیقولون فارقناهم ونحن احوج منا الیہ اليوم۔ اور یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا معنی ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے میدان میں اللہ کی عبادت کرنے والے نیک و بد باقی رہ جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا تمہیں یہاں کس چیز نے روک رکھا ہے، جبکہ باقی سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا چکے ہیں، یعنی جہنم میں۔ وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہو گئے تھے کہ ہمیں ان کی زیادہ ضرورت تھی، یعنی ہم دنیا میں نہ ان کے ساتھی تھے اور نہ آخرت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یعنی تو ہم تو دنیا میں ہی الگ ہو گئے تھے ان سے۔ بلا شبہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا، وَإِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي، ہر شخص اس کے ساتھ چلا جائے گا جس کی وہ عبادت کرتا تھا، تو ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر اللہ الجبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اللہ سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے جس کے ذریعے سے تم اسے پہچان سکو؟ وہ کہیں گے اس کی پنڈلی کے ذریعے۔ پھر اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو محض ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، آیت یاد ہے، یوم یدعون الی السجود وهم سالمون، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون۔ تو آگے کیا آتا ہے؟ فلا یستطیعون، تو پھر وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تو جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے پھر وہ وہاں کیسے پڑھ سکیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ صرف خالص مومن جو نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے وہاں بھی جھک جائیں گے، جو یہاں بھی اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر منافق باقی رہ جائے گا، پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ صحیح الترغیب میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اپنے سروں کو اٹھا لو، سجدے میں پڑے رہیں گے نا، تو اللہ کے حکم سے پھر سر اٹھائیں گے، بس وہ اپنے سروں کو اٹھا لیں گے اور وہ انہیں ان کے عملوں کے مطابق نور عطا فرمائے گا۔ اس کا ذکر کہاں آتا ہے قرآن مجید میں؟ سورۃ الحدید میں، یس۔ سو ان میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں بڑے پہاڑ کی طرح نور دیا جائے گا جو ان کے درمیان دوڑے گا، اور ان میں سے بعض کو اس کا نور اس سے چھوٹا دیا جائے گا، اور ان میں سے بعض کو کھجور کے درخت کی طرح اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان میں سے بعض کو اس سے چھوٹا، یہاں تک کہ ان کا آخری وہ شخص ہوگا جسے نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے برابر دیا جائے گا، کبھی وہ جلائے گا اور کبھی بجھائے گا، بس جب وہ اپنے قدم کو روشن کرے گا تو وہ بڑھ جائے گا، اور جب وہ بجھائے گا تو کھڑا ہو جائے گا، یعنی جب نور سے اس کا قدم روشنی ہوگی، کیونکہ ہر ایک کی اب اپنی روشنی ہوگی۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ پل صراط پر ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی ہے، کسی اور سے کوئی روشنی نہیں لے سکے گا، اور وہ ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کی روشنی ہوگی۔ اب ادروائز پلسرات پہ، بلکہ پلسرات سے پہلے ہی اندھیرا چھا جائے گا نا، اور رب تعالیٰ ان کے سامنے ہوگا یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی طرف گزرے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، بس وہ فرمائے گا گزر جاؤ۔ پلسرات سے پہلے اندھیرا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم حبر آپ کے پاس آیا، تو یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پلسرات سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ بعض لوگوں کو سورج کے نور کی مانند نور ملے گا، اتنی تیز روشنی ہوگی ان کے پاس۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا۔ وہ کل بھی ہم نے فقراء مہاجرین کی بات پڑھی تھی نا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مہاجرین نہیں، بلکہ یہ جو یہاں آ رہا ہے زمین کے کونے کونے سے ان کو جمع کر لیا جائے گا۔ پلسرات کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ اپنی پنڈلی سے پردے ہٹا دے گا، سب مومن سجدے میں گر جائیں گے، اور صرف باقی وہی رہ جائے گا جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے طور پہ سجدہ کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور نفلیں پڑھنا، اور وہ اپنی گدی کے بل گر پڑے، ایسے پیچھے گر پڑے گا۔ پھر پلسرات کو جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا۔ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے۔ اب ایک دفعہ نور ملے گا منافقین کو بھی، کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہی آگے چلیں گے بڑھیں گے تو ان کا نور بجھ جائے گا۔ یعطیٰ کل انسان منافق او مؤمن نورا ثم یتبعونہ علی جسر جہنم کلالیب وحسک تأخذ من شاء اللہ ثم یطفأ نور المنافق ثم ینجو المؤمنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ پل صراط پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی جو اسے اچک لیں گی جسے اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ اس کے بارے میں سورۃ الحدید کی جو آیات ہیں نا ان کو دوبارہ دہرا لیجئے۔ ریمائنڈر کے طور پہ ذرا سا ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہ ہے آیت نمبر 12، ٹھیک ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنت کے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا ایمان والوں سے،
انظرونا ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم ہم بھی تمہارے نور سے کچھ لے لیں، قیل ارجعوا وراءکم کہا جائے گا اپنے پیچھے واپس جاؤ، پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا وہاں جا کے نور ڈھونڈو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی جانب عذاب ہوگا. یعنی پھر یہاں آ کر ہمیشہ کے لیے جدائیاں ہو جائیں گی مومنوں اور منافقوں کے بیچ میں. یہاں تک ساتھ ہوں گے پھر الگ الگ ہو جائیں گے. تو اس لیے منافقت سے بچنا کس قدر ضروری ہے. اوپر صراط سے نہیں نیچے گر جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے. پل صراط اب آپ کی کتاب ہے. دکھاوے کے کام کرنا کس قدر خطرناک ہے نا، اور لوگوں کی اپروول لیتے رہنا اور لوگوں کی نظر میں نیک بننا. اور پل صراط اور بار بار نا اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہا کریں. ہم سب، میں بھی، آپ بھی نا، کام کرتے ہوئے پھر رک کے پوچھا کیوں کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی برکت بڑی ہوتی ہے، دوسرا اس سے اطمینان قلب بہت ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ لوگوں کی باتوں سے بے نیازی ہو جاتی ہے. کون تعریف کر رہا ہے، کون تنقید کر رہا ہے، کون کیا کہہ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ہرٹ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل پہ نہیں لے کے بیٹھ جاتا. لیکن اس کے لیے نا کانشیس لائف گزارنی ضروری ہوتی ہے. اس کو میں تھوڑا سا کچھ اور ٹرمز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گی. کانشیس لائف کو ہمارا، آپ کو ایک تو معلوم ہے کہ ایک ہے کانشیس اور ایک ہے ہمارا سب کانشیس. آپ نے یہ تو پڑھا ہوا نا، کس کس سے سائیکالوجی پڑھی ہوئی. ہاں، اس میں یہ چیز ڈیٹیل سے بتائی جاتی. میں نے جب پڑھی تھی تو اس وقت ہمارے کورس میں یہ ساری چیزیں، اور ہیبٹس بھی پڑھی ہوں گی. سائیکالوجی میں ہیبٹس کے بارے میں بتاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز پہلی دفعہ کرتے ہیں نا تو ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں. ہم کہتے بھی ہیں میں بہت کانشیس ہو گئی، یا کسی کو بس پہلی دفعہ کہا جائے آپ اسپیچ کریں تو وہ کہیں گے میں بہت کانشیس ہو رہی ہوں. تو اس وقت انسان کانشیسلی بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. مثلا اگر میں آپ کہوں یہ گہرا سانس لیں تو آپ کیا کریں گے؟ کانشیس ہو جائیں گے. اچھا، لیکن اس وقت تک ابھی صبح سے جو سانس لے رہے تھے کتنا کانشیسلی لیا؟ انکانشیسلی، کیونکہ ہماری ہیبٹ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں نا وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے. وہ ہیبٹ بنتے ہی ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے. ایوری ڈے ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ ایک دن کے لیے شام تک تو کچھ میموری ہوتی ہے. جب سوتے ہیں تو وہ نیند جو ہوتی ہے نا ہماری، وہ ہماری جو ایکٹیو میموری ہوتی ہے اس کو ہمارے سب کانشیس میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. یعنی ڈیلیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. میموری سے ڈیلیٹ کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہماری سب کانشیس میں چیزیں چلی جاتی ہیں. پھر کبھی کبھی کوئی چیز اس سے ریلیٹڈ سامنے آتی ہے تو وہ پھر دوبارہ سے ہمیں یاد آ جاتی ہے نا، وہ میموری میں چلی جاتی ہے نا. وہ لانگ ٹرم میموری ایک ہوتی ہے نا، شارٹ ٹرم میموری ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری. تو یہ جو سب کانشیس کی چیزیں لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہیں. اب کیا ہے کہ ہم بہت سے کام، جیسے مثلا ڈرائیونگ آپ نے شروع کی تو پہلے 2-3 دن آپ کیسے کرتے ہیں؟ بہت کانشیس، ہر چیز ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھو، یعنی کہ آپ پوری طرح الرٹ میں بیٹھے. کیا 1 سال بعد بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اب کیا ہوا، سب کانشیس میں وہ ساری چیز پروگرامنگ چلی گئی. اب آپ آٹو پہ آ گئے. ہم بہت ساری چیزوں میں آٹو پہ آ جاتے ہیں. اب جب آٹو پہ آتے ہیں نا تو ان کی روح نکل جاتی ہے. اب نمازیں ہیں نا، جب شروع میں کوئی صورت یاد کرتے ہیں، کچی کچی ابھی وہ کچی پکی یاد ہوتی ہے تو ہم اپنا حفظ کا سبق کو نماز میں پڑھتے کس طرح پڑھتے ہیں؟ کانشیس، بڑے کانشیس ہو کے. لیکن جب وہ پڑھ پڑھ کے وہ چلا جاتا ہے نا اندر سب کانشیس میں، تو پھر ہم آٹو پہ آ جاتے ہیں. پھر ہم شروع کرتے ہیں، مجھے پتا ہوتا ختم کہاں ہوا. یہ ہمارا حال ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کانشیس لائف کی اور اخلاص کی، تو یہ بار بار اپنے آپ کو روک کے پھر جگانا ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا غفلت میں ہم چیزیں کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا کھا رہے ہیں، بس سوچ کے کھاتے ہیں. یہاں سے یہ جو بس اٹھایا منہ میں ڈالا کھا لیا. پھر ایک تو ہماری چیزیں بھی اب ایسی، پہلے زمانے میں تو ہر چیز خود پریپیئر کی جاتی تھی نا. اب وہ جو چیز ڈالی ہے اس کا سائز، اس کا رنگ، اس کی شکل، ہر چیز کے اوپر ہم ایک طرح سے سوچ سمجھ کے چیزیں کر رہے ہوتے. اب کیا ہے، ہر چیز ڈبوں میں بند ہے، ہر چیز پیکٹس میں ہے، نہ ہم نے تیار کی نہ کچھ. اور ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے کہ 100% یہ سب صاف ہے، لہٰذا ہم بغیر دیکھے، بعضوں کو دیکھتے بھی نہیں فوڈ کو نا، اس کے اندر سے ہی پیکٹ فوڈ جو ہوتی ہے، جیسے چپس سمجھ لیں، جیسے جو ہمارے بچے کر رہے ہیں یا بڑے بھی بچے بنے ہوئے ہیں، تو وہ چپس کیسے کھاتے ہیں ہم، یہ پیکٹ کی چیز کیسے کھاتے ہیں؟ دیکھ کے کھاتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے. مسنگ ہے وہ ایلیمنٹ. تو اس سے نا ہماری ہیبٹس بڑی خراب ہو گئی ہیں. یعنی ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں نا. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب غفلت کی زندگی ہوتی ہے؟
بہت ساری چیزیں بے روح ہو رہی ہیں، دین میں بھی ہیں تو بے روح ہیں، بس کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور ہم عام طور پر دین کے نام پر بھی جو کام کرتے ہیں نا، اس میں ہم کانشیس ایفرٹس جس میں دل دماغ وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، وہ ذرا ہم مشکل سے قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہمیں دیں یہ کام، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آٹو پہ ہیں، جو ہمیں آسان ہے، ہمارے لیے جو ہمیں آتے ہیں. تو اب اس سے پھر کیا ہے، پھر وہ آخرت کے اعتبار سے نا، جس چیز میں روح نہیں، جس چیز میں دکھاوا ہے، جس چیز میں شہرت ہے. اور بعض اوقات ہم بیک اینڈ پہ کام نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. یعنی کچھ کام ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر اب اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، پروجیکشن ہو رہی ہے اور ہوا ہوا ہو رہی ہے اور ہاں ہاں ہو رہی ہے، نہ ہو رہی ہے، تو ایسا کام تو بڑا پسند ہے. لیکن وہ جہاں اکیلے بیٹھ کے کچھ بنانا پڑ رہا ہے، لکھنا پڑ رہا ہے، پڑھنا پڑ رہا ہے، کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہمارے نفس پہ گراں گزرنے لگتے ہیں کام. یہ جن چیزوں میں ہماری محنت لگتی ہے وہ چیزیں ہمیں. اچھا، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لیکچر سن لیتے ہیں. آپ فکر نہیں کریں، ہم لیکچر سن لیتے ہیں، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم گھر میں ہی پڑھ لیا کرو، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. اب یہ تو اب آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ اپنا دماغ لگا کے سمجھ کے یاد کرنا چاہتے ہیں، پکا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنانا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا رویہ تو پھر فرق ہوگا نا. یہ تو گھر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا. اور آپ بتائیے کہ آج تک یعنی کورس کرنے سے پہلے جتنے بھی آپ نے لیکچر سنے، بس کیسے سنے، کیسے سنتے ہیں؟ ایسے ہی بس سنے اور نکال ختم کر دی، سنے اور ہمارے حصہ تو نہیں بنے نا. یا ہم ان کو پریکٹس میں تو ہارڈلی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری سوچ میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے، لیکن حقیقی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ جو امتحان المومنین ہے نا، یہ معمولی موقع نہیں ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں اب اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے. کیسا ایمان لائے ہوئے؟ وہ بچپن میں بتا دیا گیا کہ اللہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہے. اور اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کے ناموں کی پہچان، اس کی صفات کی پہچان، اور زندگی میں اس کو ریلیٹ کرنا. زندگی میں ریلیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. اگر گمان اچھا نا کہ وہ ہے اور وہ کر دے گا اور وہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو دیکھیے توکل پھر کیسا ہوگا، ایک اور درجے کا توکل ہوگا نا. پھر بات ہی کچھ، یعنی زندگی بدل جائے گی. تو ہمیں اچھا، اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہمارا نماز میں خشوع کیوں نہیں ہوتا. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم کانشیسلی نماز نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم جو ہمارا جو اسپین، وہ جو ہوتا ہے نا، اسپین ہوتا ہے ہماری اٹینشن کا، وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ چھوٹا ہو گیا. ہم کسی بھی چیز کو کلک کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کتنے منٹ کی ہے. 1 منٹ کی ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں، 2 منٹ کی ہے تو چلو پھر بھی ٹھیک، 3-5 منٹ شارٹ سے شارٹ 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 ہوتا چلا جا رہا ہے نا. تو اسی طرح ہم کسی بھی بات کو توجہ سنتے ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد پھر واپس اپنے اسی بے حق وقت ہم ایک چیز کر بھی دیتے ہیں اور ایک سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. اور تو نماز میں بھی خشوع کی نہ ہونے کی وجہ یہ کہ ہم آٹو پہ ہیں، ہم کانشیسلی نماز نہیں پڑھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہیے، کہیے، مائک لے لیجیے. استاد جی، جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، میڈیکل کا بتا رہی ہوں آپ کو، کلینکل ججمنٹ اور کریٹیکل تھنکنگ، تاکہ جتنے بھی چیلنجنگ سچویشنز آپ کے پاس آئیں آپ نے فوری طور پہ اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. ملٹیپل پیشنٹس ہیں اور مختلف ڈیزیزز سے آ رہے ہیں یا مختلف ان کی کنڈیشن ہے، تو آپ نے فوری کیا ان کو بتانا ہے، ٹریٹمنٹ پلان ہے یا اسیسمنٹ ہے جو بھی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ہم اس کو جو آپ نے بولا کہ ابھی ہم بالکل آٹو پہ آ جاتے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کی اور یہ ججمنٹ، یعنی کہ ہم جس سچویشن سے گزرتے ہیں اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جاگنے کی بہت ضرورت ہے. محاسبے کی، جی، محاسبے کی ضرورت ہے. یس، آپ کچھ کہنا چاہیے. سازا جی، یہ نماز کی آپ نے بات کی نا، تو اللہ اکبر کا جو کہنا ہے ابتدا سے لے کے اور ہر سٹیپ، ہر موومنٹ کے ساتھ، تو اٹس آلموسٹ لائک اے برین ریسیٹ پوائنٹ، کہ آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کی، بڑا آپ نے سوچا ہاں یہ ڈائلاگ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ریسیٹیشن میں آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جاتے ہیں، یو آر لٹل بٹ مور کانشیس، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آتے. یعنی یہ سارے ریسیٹ کیوز ہیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمارے برینز کیسے کام کر رہے ہیں، بالکل. تو لیکن ہم اللہ اکبر بھی بعض اوقات کہتے ہوئے جو ریسیٹ کیو ہے اس کو بھی ریسیٹ کے لیے یوز نہیں کرتے. ایون وضو کرتے ہوئے بھی ہم آٹو پہ ہیں، ہم اذکار کرتے ہوئے، یعنی سارے کاموں میں ہمارا یہی طرز عمل ہے. ایون دعا مانگتے ہوئے. سزا جی، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا میرا بچہ، میری امی، تو ہمارے گلے کے بیچ میں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اپنی ماں کے لیے، دل میں ایک تڑپ سی آ جاتی ہے کہ میری ماں کی بات ہو رہی. لیکن جب سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو پھر اس میں کوئی کچھ احساس. جذبات نہیں ہے، اس میں جذبات نہیں ہوتے، اس میں بالکل تیزی، اتنی تیزی، جیسے ہم وہ سنتے نہیں اپنے جو لمبا میسج کوئی بھیج دیتا ہے تو ہم اس کو 2 پہ ڈال کے جلدی سے سن لیتے ہیں.
تو وہ اس طرح ہاں وہ اسی طرح ہوتا ہے. اور استاد ایک بات میں نے نوٹس کی ہے کہ اگر کوئی بہت پیار سے بھی بات کر رہا ہو اور اگر آپ نے اس کو تیز پہ چلا دیا ہے تو اتنی بے ادبی والی بات لگ رہی ہوتی جی ہے. وہ ایسی ٹونٹ لگتی ہے بعض ہاں اوقات جی کچھ لوگوں کی بات ایسا لگتی ہے جیسے ڈانٹ رہے ہوں آپ کو نا. ہاں تو کہتی ہے اس کا تو قصور نہیں، قصور میرا اپنا ہے ہاں کہ میں جس اسپیڈ پہ سن رہی ہوں اس اسپیڈ پہ کوئی بھی بولے تو وہ اس سے محبت کہاں ٹپکے گی. تو استاد اسی طرح اگر ہم سبحان ربی اللہ عظیم سبحان ربی اللہ عظیم اس میں تو کوئی ہاں محبت تو نہیں لگ تیزی رہی. تیزی سے پڑھتے جاتے ہیں. بالکل. سزا بھی جو آپ نے یہ بات کی مائنڈ فل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، میں ایک بات ریلیٹ اس لائک اے ریئل لائف ایکسپیرینس. آئی نو سم بڑی وہ کافی ٹائم سے 2-3 ٹائم سے ایئر سے وزن فیلنگ ویل. سب ڈاکٹرس چیک کیا یہ دے لائک وی ڈونٹ نو اٹس فائن ینگ کافی. دین دے فاؤنڈ از لائک ریئلی گڈ ویری اسپیشلسٹ گڈ ڈاکٹر. ان کے پاس گئی، اس نے صرف 2 باتیں کی، میڈیسن نہیں دی، بلڈ لیا اینڈ دیکھتی ایک بات کی کہ دا وے آئی سی یور بلڈ یو آر ویری شیلو بریدر، یو آر ناٹ بریدنگ ڈیپ، یو نیڈ ٹو ورک آن یور بریدنگ اور آپ ڈیپ بریدنگ کیا کریں. سیکنڈ مائنڈ فل ایٹنگ. آپ جب کھانا کھا رہے ہیں ادھر ادھر یہ وہ نہیں مت سوچیں، جب کھا رہے ہیں اسی کو دیکھیں، اسی پہ دھیان دیں. اینڈ دیٹس اونلی 2 پرابلمس دیٹ پرسن ہیڈ. 2 چیزیں. اور دس از لائک مائنڈ فل تھنکنگ. علم جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں سیم ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو ایبزارب کریں، ڈیپ جائیں. اور بس یہ نہیں کہ سنا اینڈ دیٹس اٹ. سو دس مائنڈ فل تھنکنگ ناٹ اونلی کہ یہاں پہ ہماری اپنی ریئل لائف میں ہماری فزیکل ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے. کتنا بالکل بالکل. افشین سدا آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ بچے پیکٹ سے کھانا نہیں کھائیں. میں بچوں کو پیکٹ والا کھانا نہیں دیتی، میں پکا کے دیتی ہوں. ٹیبل پہ میٹ لگا کے دھیان سے بیٹے بیٹھیں، آپ کا کھانا لگتا ہے، بیٹھتے ہیں، موبائل آن. آن ہو جاتا. ریئلی میں کہتی ہوں اتنا مزے کا کھانا پکا ہے، دیکھو تو صحیح، آنکھوں سے دیکھو، اس کو کانشیسلی کھاؤ. نہیں مما وی آر انجوائنگ، ہمارا اتنا سا ٹائم ہے. کچھ کہہ دو کہ اوکے ہم یہ کوئی پروگرام کا کچھ یہ سن لیتے ہیں، سمر ہے، سمر لیٹ اس انجوائے سمر. سمر فنش ہوتا ہے تو وہ پھر فال آ جائے کالج گا. کھل آ جائے، وہ کھل جاتے ہیں، یونیورسٹیز کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ. جی سیلا. اور اس کا فائنل امپیکٹ آپ دیکھیں کہاں جا کے پڑ رہا ہے، پلسرات پہ. استاذہ جی بالکل انہی بات کو لے کے میں آگے چلتی ہوں. کسی کو انوائٹ کیا ہوا تھا تو وہ صاحبہ آئیں اور آ کے ٹیبل پہ بیٹھی. شی اوپن اپ ہر پرس. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی لوگ پل وغیرہ لیتے ہیں کھانے سے پہلے. تو انہوں نے پرس میں سے اپنی اینک نکالی اور اس کو لگایا اور کہنے لگی میں تو بالکل کھانا انجوائے نہیں کرتی اگر میری نظر کمزور ہے، اگر مجھے پوری صحیح طرح سے نظر نہ آ رہا ہو تو. دیکھیں نا اب وہ جو کہ کچھ سال پہلے تک یہ سیناریو تھا کہ لوگ ان کا کانشیس زیادہ بہتر ہر معاملے میں، یعنی کانشیس لائف میں. پھر تقوی والی لائف کون سی لائف ہے؟ تقوی کانشیس لائف. استاذہ جی استاذہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے نا اپنی پریشانیوں کو بھی آٹو پہ سیٹ کیا ہوتا ہے نا. صبح اٹھتے ہی ہمیں ہوتا ہے بس پریشان ہونا ہے کسی بات پہ. سم ٹائمز ہم اگر پاز کریں اور سوچیں نا کہ اصل میں ہمیں بات کیا بادر کر رہی ہے تو جی. پھر وہ بہت کم بات رہ جاتی ہے. انالائز کریں اس کو تو جی. بالکل. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ایسی مسئلہ ہے تو پوچھنا چاہیے تو اچھا یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اچھا یہ ہو جائے گا، اچھا تو پھر کیا ہوگا. کہتے ہیں 5 میں پھر کیا آگے ہوگا نا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. سادہ جی ایک سوال ہے، شیطان جو ہے ہمارے سب کانشیس کو زیادہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں کانشیس کو بھی، یعنی کہ وہ فوراً جو ہی ہم کچھ اچھا سوچتے ہیں تو بیچ میں اڑک ڈالتا ہے، یعنی وہ سپین کم کر دیتا ہے نا. اور بھی جی استاذہ جی میرا یہ سوال تھا، یہ پل صراط سے پہلے جب مومن امتحان. اور یہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو منافق تھے انہوں نے اپنا میزان والا پروسیس کر لیا تھا، وہاں سے ان کے جو نامہ اعمال تھے اسے یہ کوالیفائی کر چکے تھے. یعنی اس میں وہ بظاہر سب چیزیں تھیں نا. یہ مطلب بھی ہے کہ جو پل صراط کا ٹائم آئے گا اس سے پہلے نان بلیورز فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے، فلٹر آؤٹ ہو. بلیورز جی اور جی ہاں. منافق اور مومن رہ جائیں گے. اگر وہ ایک چارٹ میں نے پہلے جب عقیدہ پڑھایا تھا نا، عقیدہ واسطیہ پڑھایا تھا اس وقت ایک چارٹ، تو وہ چارٹ اگر ہے کہیں تو کسی سافٹ بورڈ پہ لگا دیں، وہاں سے کھڑے ہو کے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ سارا دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پل صراط. اب بک دیکھیے. اعمال کے وزن اور فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. اعمال کے وزن اور فراغت کے بعد یعنی اب ہر چیز یہ سارے پروسیس سے گزر آئے ہیں. صراط جو جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمہ حتمی اور ایک طے شدہ فیصلہ ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منکم کا مخاطب کون ہے؟ کیا یہ خطاب صرف کافروں سے ہے یا اس کا مخاطب تمام انسان ہے؟ اس کا مخاطب مفعول ہے، وہ مومن ہو یا کافر، یعنی صرف مسلمان گزریں گے یا صرف کفار گزریں گے یا دونوں گزریں گے، کون گزرے گا؟
پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا منافق، نیک ہو یا بد، ایک دفعہ ضرور جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسی طے شدہ بات ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جہنم کی یعنی کفار جو ہے نا وہ اب اس ڈائریکٹ اس میں چلے جائیں گے نا، کیونکہ یہ جو ہے جہنم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس میں سے مسلمان اور منافق گزریں گے، منافق جو ہوں گے نیچے گر جائیں گے، اور یعنی کفار ڈائریکٹ گرا دیے جائیں گے اور مسلمان اس کے اوپر سے گزریں گے، اور منافق جو ہیں وہ نیچے گر جائیں گے، یا جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ بھی سزا بھگتنے کے لیے۔ جہنم میں داخلہ دو طرف سے ہوگا نا، ایک تو پل صراط کے اوپر سے اور ڈائریکٹ، اور دوسرا جہنم کے دروازوں سے بھی کچھ داخل ہوں گے، جو جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے وہ کبھی وہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ واردھا، وارد کا معنی داخل ہونا ہے اور اوپر سے گزرنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وارد ہونے سے مراد جسر سے گزرنا ہے، یعنی اوپر سے گزر جانا ہے۔ جن مفسرین نے ان کا معنی جہنم، ہاں کی زمین جہنم کی طرف جاری، کہ جہنم میں داخل ہوں گے سب لوگ ایک دفعہ، تو اس کے مطابق یہ قسم پوری کرنے کے لیے ہے کہ ہر مومن و کافر ایک مرتبہ جہنم میں داخل ہوگا، مگر مومنوں پر وہ آگ ٹھنڈی اور باعث رحمت بنا دی جائے گی، اور باقی جو ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا بھگتیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایک معنی یہ کیا گیا ہے، بہرحال راجح معنی یہ ہے کہ اوپر سے گزر جائیں گے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جہنم جو ہے وہ بھڑک رہی ہوگی، اب جہاں پل ہو وہاں تک شعلے بھی آ رہے ہیں، تو جو منافق ہیں ان کی لپیٹ میں آ جائیں، اور جو مسلم ہیں ان کو وہ کچھ بھی نہ کہیں، وہ ہیٹ ہی نہ رہے، وہاں سے سیدھے گزر جائیں، کیونکہ کچھ تو بس آنکھ جھپکنے میں ہی گزر جائیں گے نا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں بلغنی ان الجسر ادق من الشعرۃ واحد من السیف، یہ احد نہیں ہے، احد ہے، حاد کہتے ہیں نا تیز۔ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا، یعنی تیز۔ استرے کا پتہ ہے؟ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو کس کو یہ عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا اس کو پار کرا دوں گا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ پل صراط ہے کیا؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، استغفر اللہ۔ اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سودان کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط جہنم کے دو کناروں پر رکھا جائے گا، یعنی ایک اینڈ سے دوسری طرف، اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر سکے گا، اور اس دن انبیاء کی بات بھی یہی ہوگی رب سلم سلم، اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ۔ آپ نے دیکھو کہ کبھی آپ کسی برج پر گئے ہوں تو کتنا بھی مضبوط برج ہو، کتنا بھی اچھا ہو، تو ضرور ایک دفعہ خیال آتا ہے کہ اللہ سلامت رکھے، خیر سے گزر جائیں۔ پل صراط کے دائیں اور بائیں امانت اور رحم کا کھڑا ہونا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ کھڑے ہوں گے اور انہیں شفاعت کی اجازت ملے گی، امانت اور رحم لائے جائیں گے، اور وہ پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ تم میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزر جائے گا، سبحان اللہ، جیسے بجلی نہیں کونتی۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سی چیز ہے جو بجلی کی طرح گزر جائے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے بجلی کی طرف نہیں دیکھا کہ کس طرح گزرتی ہے، یعنی ایسے ایک لکیر سی پڑتی ہے جلدی سے، اور پلک جھپکنے سے پہلے لوٹ آتی، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندوں کی رفتار سے گزریں گے، اور اس کے بعد آدمیوں کی طرح تیز دوڑ کر نکل جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا، اور تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے ربی سلم سلم کہتے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں عاجز کر دیں گے، اور لوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، تھک جائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو پل صراط سے گھسیٹتے ہوئے گزاریں گے، استغفر اللہ۔ اور پل صراط کے ارد گرد لٹکے ہوئے کانٹے ہوں گے جو حکم الہی کے تابع ہوں گے، اور جس کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ لیں گے۔
بعض اس حال میں نجات پائیں گے کہ ان کے اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوئے ہوں گے. اب دیکھ لیا نا وہ جہنم کے اندر وہ جو داخل ہونے والی بات تھی نا کہ ہم تم میں سے ہر ایک اس پر سے وارد ہوگا. وارد کا معنی گزرنا بھی اور وارد کا معنی یعنی اس کے اندر داخل ہونا بھی. اب وہ کتنی ہائٹ پر ہوگا یہ نہیں پتا چلتا یہ، لیکن یوں لگتا ہے کہ ہیٹ آ رہی ہوگی، کچھ کو تو چھوئے گی اور کچھ کو نہیں، کچھ کے اعضاء جھلس جائیں گے گزرتے گزرتے، اور بعض ان سے الجھ کر دوزخ میں گر جائیں گے یعنی کانٹوں سے الجھ کر. اور آپ دیکھیے کہ امانت اور رحم ہے، رشتہ داری اور ذمہ داریوں کی امانت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آدمی ہوگا جو پل صراط پر چلتے ہوئے کبھی چلنے لگتا ہوگا اور کبھی اوندھا گر جاتا ہوگا. آخری آدمی کبھی چلے گا اور کبھی اوندھا گرے گا، کبھی آگ کی لپٹ اسے جھلسا دیتی ہوگی. جب وہ پل صراط عبور کر چکے گا تو اس کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا تبارک الذی نجانی منک لقد آتانی اللہ شیئا ما اعطاہ احد من الاولین والآخرین. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی. اللہ نے یہ مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دی. انہیں اتنا شکر گزار ہوگا کہ وہ پار کر گیا. اب کون تیز گزریں گے اور کون آہستہ اور کون گھسٹ کے، یہ بتائیے آپ مجھے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تیز کون گزرے گا؟ دنیا میں تیزی سے جو نیکیوں میں تاخیر نہیں کرتا تھا، نیکیوں میں دیر نہیں کرتا تھا، جو دنیا میں نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا تو پل صراط میں بھی جلدی سے. والسابقون السابقون. اور جو شخص سستی، غفلت، تاخیر، لیٹ، کتنی ڈرنے کی بات ہے نا. نماز کا وقت ہو گیا ہے، بے وجہ لیٹ کیے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہاں کہاں کھڑے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لیں ہم کن میں شامل ہو رہے ہیں. تفصیل کی وجہ سے کچھ اور احادیث بھی ہیں جن میں گزرنے کی رفتاریں بتائی ہوئی ہیں نا، کہ کوئی اونٹ کی دوڑ سے گزر جائے گا، کوئی کسی طرح، کوئی کسی. تو ہر ایک کی اپنی یعنی کیٹیگریز مختلف ہوں گی. ابھی اگر لمبا کمنٹ ہے تو ابھی نہیں، بعد میں اگر چھوٹی سی کوئی بات ہے تو اوکے. تو اب دیکھیے کہ نیکی کا کام اور پوچھ پوچھ کر، کہتے ہیں نا نیکی اور پوچھ پوچھ کر، تو پوچھ پوچھ کر کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیوں کرتے ہیں پوچھ پوچھ کر؟ شاید نہ کرنی پڑے، شاید ہم بچ جائیں، شاید ہم اس سے شاید کوئی اور کر لے. تو بہرحال جو دنیا میں نیکیوں میں پیچھے رہے گا، غفلت کرے گا، پھر وہاں اس کا خمیازہ بھگت لے گا. کچھ لوگ تو پلک جھپکنے کی دیر میں، سر جتنی دیر میں آنکھ جھپکتے ہیں اتنی دیر میں بلٹ کی طرح دوسری اینڈ پہ پہنچ جائیں گے. کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے، کچھ ہوا کی رفتار سے، کچھ تیز رو گھوڑے کی رفتار سے، کچھ اونٹ جیسی دیگر سواریوں کی رفتار سے، کچھ رینگتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، اور کچھ وہیں گر پڑیں گے. اب آپ بات کیجئے، پیچھے دیجئے ان کو مائک، کیونکہ اب قنطرہ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ایک اور امتحان باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سادہ جی، کانشیس اور اخلاص دونوں چیزیں پل صراط سے بہت زیادہ میچ ہو رہی تھیں، کہ وہ بھی ایک بہت ہی احتیاط والی، اور دیکھتے ہی خوف چھا جائے گا اور ہر بندہ کانشیس ہوگا کہ کیسے گزرا جائے. بالکل، دعائیں یعنی ہوں جو گی. دنیا میں سنبھل کے چلتے رہے، اچھا پوائنٹ بولا آپ نے، جی جو دنیا میں احتیاط سے سنبھل کے چلتے رہے، تقویٰ کی لائف کانشیس لائف ہوتی ہے نا، کہ اور نہیں ادھر نہیں پاؤں رکھنا، یہ کام نہیں شروع کرنا، یہ کام ایسے کرنا ہے، وہ وہاں بھی بچا کے نکل جائیں جی گے. دوسرا تو جو آپ نے دعا بتائی اس میں فمن اللہ علینا ووقانا یاد آ رہی. جی ہاں، اور پھر ایک جی اور ہاں. دعا. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اور ان کے شاید بھانجے تھے یا کون، وہ ان کے پاس سے گئے، اور جب واپس آئے تو جب تک وہ یہی آیت پڑھے جا رہی تھی کھڑے ہو کے، سبحان اللہ. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہمیں اس باد سموم سے، جلانے والی آگ سے بچا لیا. اور ساتھ ہی دوسرا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کو یاد کر کے. جی ہاں جی بالکل، جزاک یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. تو وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ ہمارا نور ہم پہ پورا کر دے، کہیں بیچ میں اندھیرا نہ آ جائے جیسے منافقین کا اندھیرا آئے گا نا. اور وہ شروع میں بھی سورۃ البقرہ کے آتا ہے نا کہ کلما فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، آگے آتا ہے دوسری، ہاں کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا.
تو یہ دنیا میں جن کا رویہ ہے نا کہ جب روشنی ہوئی حالات اچھے ہوئے تو چل پڑے، اور جب مشکل آئی تو کھڑے ہو گئے، آگے نہیں، بس اتنا ہی دین کافی ہے، اور نہیں مشکلوں میں پاؤں رکھا جاتا. تو وہاں بھی پھر ایسا ہی ہوگا، یعنی وہی نا ریفلیکشن ہوگا، جو یہاں کر رہے ہیں نا وہی وہاں نظر آئے گا. تو ہمیں سارے ایک اپنا اپنا جائزہ لے لیں، اپنے لیے خود رستے بنائیں، مختلف چیزوں کے عذر بہانے نہیں کرتے رہنا چاہیے، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے. استغفر اللہ. سادہ جی سب سے زیادہ اس کا ڈر آتا ہے جو امانت اور رحم دونوں ایک طرف وہ اور ایک طرف وہ، کہ سارے آپ چلیں کتنی بھی نیکیاں کرائیں، لیکن جو دو چیزوں میں آپ نے سستی کی اور آپ نے غفلت کی، یہ ایک دونوں تو پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں. پکڑ آخر میں اور جنت کا دروازہ سامنے اب، اور یہ آخر میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی گردن کو پکڑنے کے لیے کھڑی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ رحم کے جو امتحان ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں یہ دوبارہ سے اپنے بہن بھائیوں سے بات ہوتی، اب ہم سے یہ نہیں کیا جاتا. ایگو ہے نا، انا. اور امانت کا بھی یہی حال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں وہ دوسرا ہی کر لے، میں ہی لگی ہوئی ہوں، میں ہی کروں یہی بات نہیں، کام. امانت اس چیز کا نام نہیں کہ دوسرا کرے. امانت یہ ہے کہ انسان، امانت کا اسکوپ بہت بڑا ہے، کسی کی بات بھی ہمارے پاس امانت ہوتی. اللہ کے راستے میں جو مال ڈونیشن ہوتی ہے وہی امانت ہے، جو ریسورسز ہیں وہ بھی امانت. خود ہمارا اپنا جسم بھی ایک طرح سے امانت ہے ہمارے پاس، ہمارا اپنا نہیں ہے یہ. اسی طرح اولاد بھی امانت ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرنی ہے. ہمارے مال بھی ہمارے پاس ایک طرح سے امانت ہے. اور امانتیں نہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے کچھ امانتیں، اور کچھ دوسری جو ہیں وہ لوگوں کی امانتیں، جو مالی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی راز کی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی ذمہ داری کی شکل میں ہو سکتی ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. یعنی جو ذمہ داریاں ہمیں دی جاتی ہیں کسی بھی کام کے کرنے کی، کوئی ڈیوٹی دے دی جاتی ہے تو اس میں انسان کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، دیکھا جائے گا، بس جو میرا دل چاہے میں کروں. نہیں، جیسے کہا جا رہا ہے نا ویسے ہی کریں. بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے، تو ایک الگ پورا باب ہے. بعض اوقات کوئی ہمیں کوئی کام دیتا ہے کسی طرح کرنے کے لیے، ہم اس میں اپنی مرضی چلا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو جاتی ہے. جی استاذہ جی، مجھے تو یہ جو دعا ہے اس بندی کی جو مشکل سے پہنچا اور اینڈ میں اس کو دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ تبارک اللہ زینت جانی من کی، تو یہ بالکل وہی بات ہے استاذہ جی جو دنیا میں ہمارے جس سچویشن میں جو رویہ ہے کہ مڑ کے دیکھ رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے کہ شکر میں نے ادا کرا کریں، ہے اس پر. بالکل. اور ہم تو زیادہ تر ریپیٹ کرتے رہتے ہیں مشکلات کو نا، تو یہ بھی رویہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ مشکل سے نکل بھی جائے نا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، شاید آپ کو اچھی نہ لگے. بعض اوقات کوئی ہمارا بہت پیارا بہت بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی باہر ہے، کبھی ہم جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے. بعض بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کو کافی دن ہاسپٹل میں رکھتے ہیں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے، بہت ہو جاتا ہے. اب اس میں دو رویے، ایک یہ کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں، دوسرا یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مشکل سے نجات دے دی ہے، کہ اللہ نے اس کو سنبھال لیا، وہ اللہ کی امانت اللہ نے لے لیا. دیکھیں نا، ہم ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کا نہیں ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ گیا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، بات ختم. اللہ کی امانت تھی، لے لی اس نے واپس. کوئی بچہ پیارا چھوٹا سا لے لیا، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا. اب اس وقت کوئی بھی اس کو بندے کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے تمہیں ایک مشکل سے نجات دی ہے، تم اس بیمار کو آخر کب تک سنبھالتے؟ ایک وقت، ایک ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا تیمارداری کا، چاہے کتنا بھی کوئی پیارا ہو لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. انسان خود بھی تھک جاتا ہے، چاہے ماں ہو چاہے اولاد ہو، اولاد تو زیادہ ہی جلدی تھکتی ہے. تو ہم اس وقت یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی. حتیٰ کہ میں نے دیکھا بعض لوگ کو بزرگ سے بزرگ بیچارہ بوڑھا چلا جائے، جیسے اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنا رونا دھونا مچاتے ہیں اس پر بھی کہ. اور ایک بچی کہتی ہے میں نے کافی دن پہلے نماز چھوڑ دی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہ مجھے نانی سے بڑا پیار تھا تو وہ فوت ہو گئی ہیں، تو اللہ نے میری دعا نہیں سنی. میں نے کہا تم کیا چاہتی تھی کہ نانی اس بڑھاپے میں اب جس کو اپنا جسم بھی نہیں اٹھا سکتی، اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہے، وہ تمہاری محبت کی خاطر اور عذاب بھگتی یہاں دنیا میں رہ کے. اللہ کو پتا تھا نا، اللہ نے ہو سکتا ہے اس کے لیے تو آسانی کر دی ہو. وہ آگے چلا گیا اتنی بیماری بھگت کے، ایک انسان اس کے آگے کی منزلیں راحت ہے، آرام سے سو رہا ہے. دنیا میں تو آرام سے، ہاسپٹل میں کوئی آرام سے سو سکتا ہے؟ ہر تھوڑی دیر بعد آ کے جگا دیتے ہیں. ڈیپ سلیپ میں بھی ہوتا آ کے بلڈ پریشر چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسپتالوں میں رہنا کوئی آسان ہے؟ تو ہم اس طرف نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ نے مصیبت سے نجات دی، ہم اور باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا ذمہ بھی ہم پہ نہیں، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، رزق بھی اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، باقی چیزیں بھی اللہ نے ذمہ لی ہوئی. لیکن ہم بس صرف بعض اوقات ہم صرف لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ ہم پہ ترس کھا رہے ہیں تو ہم بھی سیلف پٹی کا شکار ہوں. زارو عمر سے پناہ مانگی گئی، ارذل العمر سے.
چلیے ہم قنطرہ کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اچھا ہاں سلمہ آپ بات کریے. سر پہلے بات ہو رہی ہے جیسے نیکی کاموں میں پوچھ کے جب کرتے ہیں تو جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے تھے ابا جی کہتے ہیں ہم لوگ کھانے کے لیے ان سے مہمانوں سے پوچھتے تھے آپ چائے پئیں گی آپ کھانا کھائیں گی تو ابا جی ڈانٹتے تھے ہم لوگوں کو کہ پوچھتے کیوں ہو جو کچھ بنا ہوا ہے گھر میں رکھ دو ان کے سامنے نا مطلب یہ کہ مطلب نیکی میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیشہ جی آگے ہی بڑھنا چاہیے جو کچھ بالکل ہے تمہارے آگے رکھ دو ان کے آگے مہمانوں کے. کیونکہ وہ بھی کیوں پوچھتے نیکی اور پوچھ کر کیوں کرتے شاید وہ نہ ہی کر دے تو پھر جان ہی چھوٹ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ کر مہمانداری کی تھی. جی تو سر جیسے یہ پل صراط پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بچا لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ظاہر ہے ہیٹ بھی ہوگی، شعلہ بھی ہوگا، اسی طرح دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بچاتا ہے، چاہے ان کے اوپر مصیبت ہی آئی ہوتی ہے لیکن ان کو وہ نہیں لگتی. ہماری آنٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ میرے بچوں کی اسپانسر تھیں، مسجد کے بچوں کی، اور ہر وقت تہجد کا شوق اور حدیث پڑھنے کا شوق اور قرآن. جب ان کی ٹانگ ٹوٹی بڑھاپے میں 70 ایئرس کی آلموسٹ ہوئی تھی، ٹب میں گری ہیں، تو ہاسپٹل میں ملنے گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی کو درد ہوا؟ کہتی ہے سب یہ آ کے پوچھتے ہیں، اللہ دی قسم ہے میں ذرا بھی درد نہیں ہوئی. یعنی اتنا زیادہ زور کہ ان کو جو ٹوٹی تھی ہڈی ان کی، لیکن کہہ رہی ہے مجھے بالکل درد نہیں ہوئی. یہ سارے لوگ آ کے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بچا لیتے ہیں، بالکل. ادھر بھی بچا لیتے. قنطرہ پلی، پل ایک پل ہوتا ہے نا بڑا اور ایک ہوتا ہے چھوٹا پلی، اس کو پلی کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں آئی ڈونٹ نو. پلیا، اچھا پلیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار فیقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. بخاری کی روایت ہے مومن آگ سے نجات پائے جائیں گے تو وہ جنت اور آگ کے درمیان قنطرہ پہ روک لیے جائیں گے. یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک اور پل ہے، وہاں روک لیے جائیں گے. پہلے تو میدان حشر اور قنطرہ کے بیچ میں ایک پل تھا، پل صراط، اس سے گزر آئے. اب آگے پھر ایک اور ویٹنگ پیریڈ ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان میں سے بعض سے مظالم کا، ان میں سے بعض سے ان مظالم کا قصاص لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے. ادلا بدلا ہوگا. اب جی یعنی نیکیاں زیادہ تھی، سارے آ گئے، یہاں تک پہنچ گئے خیر خیریت سے. ابھی بھی اندر نہیں جا سکتے. اب دنیا میں جس کا حق مارا تھا نا، اب اپنی نیکیاں دو اس کو، لیول چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک طرف نیکی کریں، دوسری طرف ظلم سے بچیں. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ الزام تراشی نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا کوئی بھی حق نہ ماریں، کیونکہ اس نے وہ وہاں وصول کرنا ہے. اب وہ ہر ایک کی نیکیاں جو ہیں ان میں سے کمی بیشی ہو جائے گی. کسی کے پاس بہت تھوڑی تھی، زیادہ ہو جائیں گی، کسی کے پاس زیادہ تھی، تھوڑی رہ جائیں گی. تو ان مظالم کا قصاص لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب وہ مہذب بنا دیے جائیں گے، حتی اذا حذبوا، اور پاک صاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. مہذب ہونے میں یہ بھی ہے نا کہ انسان کی گفتگو اچھی ہو، انسان کا ڈیسنٹ. یس. تو پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. اب ہے اجازت، اب آپ جنت کے لائق ہوئے ہو تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. بس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے جنت کے گھر کو اس گھر سے زیادہ جانتا ہوگا جتنا وہ اپنے دنیا کے گھر کو جانتا تھا. کیونکہ ہر ایک کو اپنی خبر ہے نا کہ کس قابل ہے، کون سے لیول پہ ہو سکتا ہے. قنطرہ سب سے آخری مقام ہے جہاں ہر طرح کا غل کدورت دلوں سے نکال کر، اب کوئی کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کرتا ہوگا، کوئی کسی سے گرج نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کچھ بھی نہیں، صاف ستھرے کدورت دلوں سے نکال کر اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں طیب نفوسی داخل ہو سکتے ہیں، صرف پاکیزہ لوگ. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. دائمی زندگی، یعنی اب ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، اب کوئی موت نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار ثم يقوم مؤذن بینہم یا اہل النار لا موت و یا اہل الجنہ لا موت خلود. جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے درمیان ایک آواز دینے والا کھڑا ہو کر اعلان کرے گا اے آگ والو اب موت نہیں، اور اے اہل جنت اب موت نہیں، اب ہمیشگی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جنتیوں اب موت نہیں، جہنمیوں اب موت نہیں. یہ اعلان سن کر جنتیوں کی خوشی میں خوشی کا اور جہنمیوں کے غم میں غم کا اضافہ ہو جائے گا. جب مسلمان جو جہنم میں گئے ہوں گے ان کو نکالنے کے بعد مطلب سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا پھر اس میں. ایسا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک اور حدیث ہے نا جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو سب سے زیادہ وہ ہوگا فقیر، وہ ہوگا جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو وہ سب اپنے اس سے نیکیاں لے لیں گے. پھر بھی ابھی اس کے کچھ ابھی حقدار کھڑے ہوں گے تو پھر حقداروں کے گناہ لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس جگہ ہوگا یا کہیں اور ہوگا، لیکن یہ ہوگا. تو اس لیے حقوق العباد جو ہیں ان کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. جی ایک سیکنڈ، ابھی آپ جو پہلے فرما رہی تھی کہ ہم لوگ جب ہمارا کوئی پیارا مر جاتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے بہت، اور کبھی کبھی آپ سوچیں ابھی 4 سال پہلے میرے بردر ان لا کی ڈیتھ ہوئی تھی. ہی واز اے ویری نارمل پرسن، ہاسپٹل گئے تھے جسٹ فار اے ویری مائنر سرجری، بٹ اللہ کو جو منظور کمپلیکیشنز ہوتی گئی، ہی اسٹیڈ فار 6 months اینڈ ہی ڈائڈ. خیر مائی سسٹر واز ویری ویری اپسیٹ. obviously میں ابھی یہاں سے گئی کہ لیں میں نے ان کے لیے ہر چیز تیار کر دی تھی. مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بیسکلی ہی بیکیم اموبائل اوور دیئر، کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں کیا علاج کیا. تو آئی نو بہت میں اس کو یہ کہتی تھی، بس یہ تسلی دیتی تھی، میں نے کہا ابھی تم بہت کچھ کہہ رہی ہو، بعد میں اٹس ناٹ ایزی. کتنا دیکھ سکتی کتنا نہ دیکھ سکتی اللہ نوز بیسٹ، بٹ آئی ڈونٹ نو از دیٹ رانگ ٹو ٹیل سم بڈی. کیا ایگزیکٹ نہیں کہ مطلب میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بلا لیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شاید ان کے لیے بھی بہتری کی اور تمہارے لیے بھی ایگزیکٹلی کی ہے. آپ نے صحیح کیا، کیونکہ صحیح کہا. بعد میں کہنا آسان ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. نہیں اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی. اور پھر اس وقت پتہ ہے کر کے بھی ہم منہ سے بولتے رہتے ہیں اور کیا ہوا بھی گنواتے جاتے ہیں. الحمد للہ گڈ. ایسی نصیحت کرنی چاہیے. یہی صبر ہے. صبر کی تلقین آتی ہے نا کہ دوسرے کو حق کی تلقین کرے، صبر کی کرے، اور یہ حق بات ہے نا. سر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پوری ایک جرنی ہے نا، جنت میں داخلے سے پہلے تک کے کتنے لیولز ہیں، اس کے کتنے اسٹیپس ہیں. تو میں سوچ رہی تھی دنیا میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں یہ اس طرح کی بریک جرنی یا لمبی جرنی کتنی مشکل لگتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس کوئی ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے جو جلد سے جلد ہمیں منزل تک پہنچا دے. لیکن جنت اتنی ارزاں چیز نہیں ہے، اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والوں کو بھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. انہیں بھی ان سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو اگر ہم بار بار اپنی زندگی میں اس کو شامل رکھیں نا اور پڑھتے رہیں تو یہاں پہ اعمال کرنا اتنے مشکل نہیں لگیں گے. پھر مشکل چیزیں بھی آسان لگیں گی. اور دیکھیں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، نوٹس آپ کے پاس ہیں، اور اگر کسی کو نہیں تو اپنے بچوں کو تو بتائیں نا. اگر بچے نہیں سنتے تو ان کے بچوں کو بتائیں. چھوٹے تو سن لیں گے نا، بڑے ہو گئے ہیں تو چلو جتنا بتا سکیں کتاب سے دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. دیکھیے علم جو ہے نا وہ جب پختہ ہوتا ہے، جب انٹرنلائز ہوتا ہے، جب آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جو چیز صرف اپنے تک رکھتے ہیں نا، ٹرانسفر نہیں کرتے، آگے نہیں دیتے، وہ بڑھتی نہیں. مال بھی دینے سے بڑھتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا، قسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے، وہ دینے سے بنتا ہے. تو اسی طرح جب آپ علم دیتے ہیں تو آپ کا خود بڑھتا ہے، پھر وہ آپ کے عمل میں آتا ہے. تو کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ لعلہم یتقون. فکر کریں. استاذہ سب سے زیادہ جو حق مارے جاتے ہیں، یہ جیسے کنترا پہ لگ رہا ہے، اتنا زیادہ خوف آتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگ، اپنے بچے، عورتیں اپنی ساری کی ساری ٹینشنز چھوٹے بچوں کے اوپر جو ان کو کچھ بول بھی نہیں سکتے واپس پلٹ کے کہ امی آپ نے غلط بات پہ ہمیں مارا ہے، آپ اپنی ٹینشن مجھ پہ نکال رہی ہیں. میں نے خود ایک ماں کو دیکھا اتنا مارا اس نے، اور میرا دل ہل گیا، اور میں نے اس بچے کو پکڑ لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے کہا آپ کی ماما ہے، اب وہ آپ سے پیار کرتی ہیں. کہتا نہیں یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی. ایسے بچوں کی سیلف اسٹیم ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ ساری زندگی پہ سیلف پیٹی کا شکار رہتے ہیں. ہر ایک سے کہتے ہیں میری ماں نے ایسا کیا، میرے ساتھ بچپن میں ایسا ہو گیا، میرے ساتھ. وہ بچپن کا پیکج اترتا ہی نہیں کسی وقت. جو سازا یہ دس از لائک اے بگ جرنی فرام روز حشر ٹو کنترا تک. جیسے انہوں نے کہا
آپ سراتے وہ پل سرات سے گزر جائیں گے، پھر کنترا پہ جا کے پھر روک لیے جائیں گے، اور وہاں پہ آپ کو آپ سوچ رہے ہوں گے میں گزر گئی تو اب میں جنت میں، لیکن وہاں پہ بھی آپ کے لیول چینج ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے کسی کا لینا جو بھی ہوگا. اب دنیا میں ہم ٹرائی کرتے ہیں، الحمدللہ الہدا آپ ہیں، ایوری ڈے گائیڈ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اپنی بکٹ میں ڈالتے جاتے ہیں، زیادہ جو بھی ہمیں لے کے جانا ہے. بٹ بینگ ہیومن اینڈ بینگ وومن، پی ایم ایس ہے جو بھی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے جو دوسرے کو ہرٹ کرتی ہے. آپ معافی مانگ بھی لیں لیکن اس کے دل میں رہ جاتی ہے، تو وہ بھی وہاں جا کے ہم سے اس کا بدلہ لے گا. نہیں اگر معاف ہو گیا تو انشاءاللہ. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.